اس کا جو اسپیکٹرم ہے کہ ہم یہ ایک مانیں کہ یہ ہو نہیں سکتا، یا تو ہم یہ کہیں کہ یہ تکا ہے، لیکن تکا ایک حد ہوتی ہے تکے کی بھی، یعنی پروبیبلٹی اور چانس انتہا درجے کا کم ہوتا چلا جائے. یوں کہہ لیں کہ آپ ڈیسیمل سے بھی وہ پوائنٹس بھی کراس کر چکے ہیں، انفینٹی ہو چکا ہے کہ یہاں تک ہم کہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، اور یہ فنڈامنٹلز ہیں ہمارے دین کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن بیونڈ ہیومن کیپیبلٹی. اس سیریز کے اندر جو میں نے اب آپ سے اس ایپیسوڈ میں بات کرنی ہے وہ بیسیکلی نمبرز پر ہے. قرآن کے اندر نمبرز کس طرح ڈیوائیڈڈ ہیں، کس طرح کیلکولیٹڈ ہیں. اچھا، اس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا تھوڑا سا قرآن کے بارے میں کہ قرآن کیسے آیا، ہم تک کیسے پہنچا، اور کون اس کی پہلی آڈینس، پہلے وہ لوگ کون تھے، اور کس طرح وہ قرآن کو پرسیو کرتے تھے. کیا وہ ہم سے مختلف سوچتے تھے یا ہم جیسا سوچتے تھے؟ صحابہ کی بات کر رہا ہوں. اب دیکھیں، جب قرآن آیا، وحی کی صورت میں نازل ہوا، تو جس انسان پر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نازل ہوا، وہ انسان لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتا تھا. دونوں چیزوں میں وہ انکیپیبل تھا. نہ ہی وہ لکھنا جانتے تھے اور نہ ہی وہ پڑھنا جانتے تھے. اب ایسے انسان کے پاس قرآن آ رہا ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں پھر، وہ کس طرح کنوے کرتے ہیں آگے؟ بیسیکلی وہ یاد کر لیتے ہیں. سارے قرآن کو انہوں نے یاد کر لیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ قرآن کے پہلے حافظ تھے. اور ان جیسا حافظ کبھی کوئی نہیں آیا. اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں کہ ان جیسی میمورائزیشن اور وہ میموری اتنی زیادہ کسی کی نہیں ہو سکتی، اور جس طرح انہیں یاد کیا گیا، اور جس طرح انہیں پتہ ہوتا تھا کہ کون سی آیات کہاں پہ فٹ ہونی ہے، اور ان کا سارا کچھ پہلے سے فیڈ ہو گیا تھا. یہ بالکل ایک الگ انداز ہے. اور انہوں نے پھر آگے قرآن کو ڈیلیور کیا اپنی میموری سے، اور وہ لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے. اب اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو بیسیکلی یہ دیکھنا ہوگا کہ جب کوئی انسان لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتا اور صرف میموری کے اندر ہے، اور یہ قرآن 23 سال کے اندر بولا گیا ہے، ایک سپین کے اندر قرآن 23 سال کے اندر ڈیلیور ہوا پورا کا پورا، اور صرف بائی ٹنگ ہوا، اس کا اور کوئی مینز نہیں تھا رسول اللہ کے تھرو جو صحابہ تک پہنچا. اب جو صحابہ تھے وہ قرآن کو جب سوچتے تھے، یعنی اب جیسے میں ایک انسان ہوں، یا ہمارے آس پاس جو اب کے جو لوگ ہیں، یا وہ سوچتے ہیں قرآن کے بارے میں، تو ان کے ذہن میں ایک کتاب آتی ہے، مصحف قرآن. وہ دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں، وہ 600 صفحوں کی کتاب ان کے سامنے آ جاتی ہے، ان کے ایک پکچر، ایک تصویر بنتی ہے. صحابہ کے دور میں ایسا بالکل نہیں تھا. اس وقت اس کی وجہ کیا ہے کہ اس وقت قرآن بک فارم کے اندر نہیں تھا. وہ جیسے ہی ان کے ذہن میں قرآن کا لفظ ٹریگر کرتا تھا، تو وہ ایک انسان کی تصویر بنتی تھی، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ قرآن کو رسول اللہ سے سیپریٹ کریں. یہ دونوں سیپریٹ نہیں ہو سکتے تھے ایک دوسرے سے. ممکن نہیں تھا کہ وہ قرآن کو رسول اللہ سے الگ دیکھیں، اور اس انسان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے ہٹا کر دیکھیں. جیسے ان کو قرآن کے جیسے ان کو خیال آتا، تو وہ شخصیت آتی، وہ چلتا پھرتا قرآن ان کے سامنے آ جاتا. تو وہ ان کا قرآن تھا، چلتا پھرتا ہوا قرآن، جس نے وہ سب کچھ یاد کیا ہوا تھا، اور وہ آگے ڈیلیور کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اب کوئی بھی انسان اگر یاد کر لیتا ہے، یا اس کے پاس کوئی میموری میں کوئی ایک ڈاکومنٹ موجود ہے، تو وہ اس پر کس حد تک اس کو پتہ ہوتا ہے اس کا، یہ میں آپ سے بیسیکلی شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. کہ مثال کے طور پر کوئی حافظ ہے قرآن کا، آپ اس کو اب بھی کر سکتے ہیں ایکسپیرینس، اور اب بھی آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. کوئی حافظ آپ آس پاس آپ کے ہو، آپ ان سے پوچھ لیں. آپ ان سے ایک سوال کریں کہ مجھے یہ بتائیں، قرآن کے اندر کوئی ورڈ ہے جیسے آیا، یا جیسے جبل، پہاڑ، یا کوئی اور چیز، نور، یہ لفظ جو ہے یہ قرآن میں کتنی دفعہ ہے؟ آپ مجھے بتائیں آؤٹ آف میموری. آپ کے خیال میں کوئی ایسا حافظ ہے جو ایسے ہی بیٹھا ہو اور وہ ایک دم کہہ دے کہ ہاں یہ اتنی دفعہ ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنی میموری سے یہ چیز بتا سکے. ایک اور طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ بالکل فیزیبل نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اپنی میموری سے کوئی انسان ایسا نہیں بتا سکتا کہ ہاں بھئی یہ ورڈ اتنی دفعہ ہے. یہاں پر معاملہ، اب جو یہاں پر جس نے ہمیں ٹرانسفر کیا ہے ایک ایسا حافظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر، اور حیرت انگیز طور پر ان کو خود بھی نہیں آئیڈیا، کیونکہ پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوا کرتا تھا. وہ ان کے پاس کوئی ڈیٹا بیس نہیں تھا جس کے اندر قرآن کو فیڈ کیا گیا ہو. اور اس کے بعد کیونکہ جب مسلمز آبسیسڈ ہو گیا، قرآن کی ہر چیز ان کو جاننی تھی، اور انہوں نے کہا کہ ہم ہر چیز جانیں گے قرآن کے بارے میں. قرآن میں کتنے الفس ہیں، کتنے بیز، کتنے با ہیں، کتنے تے تا ہیں، ہر ورڈ، ہر لیٹر، ہر سلیبلز تک قرآن کے ہم نے جاننا شروع کر دیا. کیونکہ جب قرآن کو ایک ڈیٹا بیس فارم میں آ گیا، اور قرآن کو کمپیوٹرائزڈ انداز میں اور بک فارم کے اندر آ گیا، تو سب کچھ گن لیا گیا، ایک ایک چیز، تعداد گن لی گئی حروف کی اور الفاظ کی.
اور یہ اس وقت کے صحابہ ایسا نہیں کیا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ ڈیٹا بیس فارم میں ہی نہیں تھا اور وہ گن نہیں سکتے تھے. اب دیکھیں یہ جو قرآن ہے جو 23 سال کے عرصے میں بولا گیا ہے، یہ قرآن ایک لفظ ہے الدنیا، یہ زندگی، دس ورلڈ، یہ جو دنیا ہے اس میں ہم رہتے ہیں. قرآن اس کو یوز کرتا ہے 115 مرتبہ، 115 ٹائمز، دس ورلڈ، الدنیا کو، اور 23 سال کے عرصے کے اندر. اور قرآن ایک اور ورڈ ہے الآخرہ، نیکسٹ ورلڈ، اس کو بھی ایگزیکٹلی 115 ٹائمز مینشن کرتا ہے. اب یہ کیسے ممکن ہے 23 سال کے عرصے میں ایک انسان بول رہا ہو اور وہ سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ یہ جو ہیں، یہ جو ورڈز میں بول رہا ہوں بیسیکلی یہ بیسک اس کے میسج کے بیسک ورڈز ہیں. یہ زندگی اور آخرت کی زندگی، ہمیں اس پر یقین دلانا ہی یہ ایک فنڈامنٹل ہمارا جو ہے ایک کانسیپٹ ہے جو ہمیں کلیئر کرنا ہے. یہ فنڈامنٹل ورڈز ہیں، اس دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی. قرآن اس کو ایگزیکٹلی ایکول نمبر آف ٹائمز مینشن کر رہا ہے، اور 23 سال کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ انسان بولتے ہوئے اس کو ایکول نمبر آف ٹائمز مینشن کر کے چلے گئے، اور ان کو خود بھی نہیں پتا ہوگا. کیونکہ آپ خود سوچیں کہ وہ تو لکھنا پڑھنا جانتے نہیں ہیں، آؤٹ آف میموری کوئی انسان نہیں بتا سکتا. اگر آپ مجھ سے کہیں کہ آپ یہ بتائیں آپ نے جب سے بولنا شروع کیا آپ نے کتنی بار محمد کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نہیں بتا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے اندر یہ کیپیبلٹی نہیں ہے، میں اتنا ورڈ کاؤنٹ رکھ نہیں سکتا. لیکن پھر انسان کہتا ہے کہ نہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ تکا لگ گیا ہو، یا یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس میں دوست کہتے ہیں فلوک ہے، یعنی کہ یہ ایسے ہی تکا ہے، ایک ایسی بائی چانس ہو گیا ہوگا، چلیں کہہ دیتے ہیں. قرآن ایک اور لفظ یوز کرتا ہے ملائکہ، فرشتے، اینجلز. قرآن اس کو 88 ٹائمز مینشن کرتا ہے، 88 دفعہ. اور حیرت انگیز طور پر قرآن شیاطین کو بھی 88 ٹائمز مینشن کرتا ہے. اب یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر آپ نے پروبیبلٹی پڑھی ہو یا چانس کی اسٹڈی کی ہو تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کس قدر یہ ناممکن ہوتا چلا جا رہا ہے آگے آگے آہستہ آہستہ، کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایسا ایک 23 سال کے عرصے کے بعد جو مین اس کے فنڈامنٹل ورڈز ہیں وہ ایکول نمبر آف ٹائمز مینشن کر رہا ہو 23 سال کے اندر عرصے کے اندر. اور میں اپنی ایک سپیچ کو کاؤنٹ کر کے ایگزیکٹ نمبر آف ورڈز نہیں کر سکتا، اس کو سوچ کر بھی نہیں کر سکتا. پھر قرآن کہتا ہے الحیات، لائف، زندگی. قرآن اس کو مینشن کرتا ہے 145 ٹائمز. اور قرآن موت کو، ڈیتھ کو بھی ایگزیکٹلی 145 ٹائمز مینشن کر رہا ہے. ورڈ کاؤنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب یہ کیسے ممکن ہے؟ آگے دیکھتے ہیں. قرآن کہتا ہے صالحات، گڈ ڈیڈز، 167 ٹائمز، 167. اور قرآن سیئات استعمال کرتا ہے، بیڈ ڈیڈز، یعنی کہ سیئات، بیڈ جو ہمارے برے اعمال ہیں، 167 ٹائمز ایچ. دونوں کو ایکول نمبر آف ٹائمز مینشن کیا جا رہا ہے. آپ ذرا سوچیں 23 سال کے عرصے میں یہ انسان بولتا چلا جا رہا ہے، اور جو فائنل، اور اس کو خود بھی نہیں پتا کیونکہ بک فارم میں نہیں ہے، کوئی ڈیٹا بیس کے اندر نہیں ہے جسے کاؤنٹ کیا جا سکے. اور فائنل جو ہمارے پاس کاپی آ رہی ہے مصحف کی، اس کے اندر ہم دیکھیں تو پرفیکٹ بیلنس ہے. ایک ورڈ جس کا اپوزٹ بھی ایکول نمبر آف ٹائمز مینشن کیا گیا. یہ کیسے ممکن ہے انسان کے لیے؟ پھر دیکھیں قرآن ڈس بلیف کو مینشن کرتا ہے 17 ٹائمز، اور بلیف کو بھی مینشن کرتا ہے 17 ٹائمز. قرآن کے اندر ابلیس بائی نیم مینشن ہے 11 ٹائمز. اور اللہ کی پناہ میں آنا، ابلیس کے شر سے ہم مانگتے ہیں، اس کے سیکنگ ریفیوج فرام ابلیس، 11 ٹائمز مینشنڈ ہے. اب یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر آپ غور کرتے ہیں تو یہ اسپیکٹرم بہت ہی نیرو ہوتا جا رہا ہے پروبیبلٹی کا، کہ یہ تکا نہیں ہو سکتا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ تکا ہو. وہ 23 سال کے عرصے میں بول کر چلے گئے اور فائنل کاپی کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ بہت حیران کن ہے. ایک سپیچ ہوتی ہے، اس کے اندر ایک انسان بولتا ہے اور پھر آگے والے بولتے ہیں، یعنی کہ جیسے پوری ایک تصویر، یعنی ایک پوری ڈائلاگ مکمل کرنے کے لیے میں نے کہا، پھر انہوں نے کہا، میں نے کہا، پھر آپ نے کہا. اس طرح وہ پورا ایک ڈائلاگ ہوتا ہے. قرآن کے اندر ایک لفظ اللہ استعمال کرتے ہیں، قل، کہو ان سے. آپ نے عموماً سنا ہوگا جو چھوٹی صورتیں ہیں، آخری 4 قل ہم عموماً بہت مشہور ہیں. قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، اور یہ قل یا ایھا الکافرون. قل مطلب کہو ان سے. اب قرآن حیرت انگیز طور پر قل کو استعمال کرتا ہے 332 ٹائمز، اس ورڈ کو، قل، کہ کہو ان سے. اور قرآن ایک اور لفظ ہے، اس کو قل کا مطلب ہوتا ہے کہ تم کہو. اور ایک اور لفظ ہے، قرآن کہتا ہے انہوں نے کہا. اور وہ قرآن ایگزیکٹلی اس آئیڈیا کو مینشن کرتا ہے 332 ٹائمز، کہ تم کہو اور انہوں نے یہ کہا.
انہوں نے یہ کہا اور تم کہو، بالکل جیسے اسپیچ کو کمپلیٹ کیا جا رہا ہے پورے قرآن کے اندر. اور یہ بہت حیرت انگیز ہے کہ انہوں نے کوئی سوال کیا، انہوں نے کوئی بات کی، جیسے مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم دوبارہ سے ریوائیو کیے جائیں گے اپنی فارمر اسٹیٹ کے اندر. اور اس طرح ایک کوئی اور کل کے ساتھ جواب ملتا ہے. لیکن یہ پوری تصویر ہو جاتی ہے، کل تم کہو اور انہوں نے کہا، تم کہو اور انہوں نے کہا، بیک اینڈ فورتھ کنورسیشن چل رہی ہے. اور یہ آپس میں ایک ساتھ مینشن نہیں ہے ہر جگہ پہ. اگر ہم یہ کہیں کہ ایک ساتھ مینشن ہے تو اس لیے وہ ایکول نمبر آف ٹائمز ہوگا، نہیں، کہیں کل ہے اور کہیں ان کی بات کی جا رہی ہے. اس لیے جب ایگزیکٹ ہم فگر دیکھتے ہیں تو دونوں 332 ٹائمز مینشن ہے، اور یہ اس کی پوری تصویر مکمل کر رہی ہے، جیسے پورا ڈائلاگ مکمل ہو رہا ہے. یہ کیسے ممکن ہے ایک انسان کے لیے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان 23 سال کے عرصہ بولتا رہا اور اس نے منتھ 12 دفعہ مینشن کیا ہو، مہینے کو، شہر، جیسے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس نے 12 دفعہ مینشن کیا اس لفظ کو. اور جیسے ہم جانتے ہیں کہ سال کے اندر 12 مہینے ہوتے ہیں. اور اگر آپ اور دیکھیں تو قرآن کے اندر جو دن ہے، یوم، یہ 365 دفعہ مینشن ہوا ہے. اور سال کے اندر آپ غور کریں 365 دن ہوتے ہیں. اب یہ اس کا جو اسپیکٹرم ہے کہ ہم یہ ایک مانیں کہ یہ ہو نہیں سکتا، یا تو ہم یہ کہیں کہ یہ تکا ہے، لیکن تکا ایک حد ہوتی ہے تکے کی بھی، یعنی پروبیبلٹی اور چانس انتہا درجے کا کم ہوتا چلا جائے. یوں کہہ لیں کہ آپ ڈیسیمل سے بھی وہ پوائنٹس بھی کراس کر چکے ہیں، انفینٹی ہو چکا ہے کہ یہاں تک ہم کہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے. اور یہ فنڈامنٹلز ہیں ہمارے دین کے. اس کے بعد پریئرز قرآن مینشن کر رہا ہے پلورل کے اندر، جمع میں 5 ٹائمز. یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ کچھ ہیں جو ورڈ کاؤنٹس ہیں جو میں نے بیسیکلی آپ سے شیئر کرنا تھا، جس سے ہم ہم اس کو کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ بک کسی انسان کی کیپیبلٹی سے لکھی گئی ہو، یا اس کا آتھر کوئی انسان ہو بھی سکتا ہے. کیا اس کا چانس بھی ہے؟ تو اس کا چانس بھی نلیفائی ہو جاتا ہے اس کو ہم پڑھنے کے بعد، اس کو ہر اینگل سے دیکھنے کے بعد. یہ تو کچھ میتھمیٹکس ہیں اور کچھ اس کے ورڈ کاؤنٹس ہیں، لیکن ہم براڈر اسپیکٹرم میں باقی بھی دیکھیں گے قرآن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے، بیونڈ ہیومن کیپیبلٹی ہے، اور کیا وہ وجہ ہے کہ اس نے اس قدر امپیکٹ رکھا ہے دنیا پر. اس پر بھی انشاءاللہ بات ہوگی. تو آج کے لیے یہ کافی ہے ورڈ کاؤنٹ. آپ اس پر غور کیجئے گا، اور غور کرنے کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ واقعی یہ کوئی سپریم پاور ہے، کوئی سپریم اتھارٹی ہے جو اس کو جس نے اس کو بھیجا ہے ہماری طرف. یہ ممکن نہیں ہے انسان کے لیے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.